بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی جو ہے آیت نمبر 69 to 75 آج دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور صابی اور نصارہ، جو کوئی وہ ایمان لاتا رہے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور وہ عمل بھی نیک کرتا رہے گا تو نہ کوئی خوف ہوگا ایسے لوگوں پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. آیت نمبر 70. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون. بے شک ہم نے لیا پختہ اقرار بنی اسرائیل سے اور بھیجتے رہے ہم ان کی طرف رسولوں کو. جب بھی آئے ان کے پاس کوئی رسول وہ پیغام لے کر جو پسند نہیں آتا تھا ان کے دلوں کو تو رسولوں کے ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو انہوں نے قتل کر دیا. آیت نمبر 71. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اور انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں ہوگی کوئی پکڑ تو آنکھیں بھی بند کر لی اور کان بھی، پھر بھی اللہ نے توبہ قبول کی ان کی، پھر بھی اندھے اور بہرے بنے رہے بہت سے ان میں سے، اور اللہ دیکھ رہا ہے اسے جو وہ عمل کرتے ہیں. آیت نمبر 72. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. یقیناً کفر کر ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے. حالانکہ کہا مسیح نے کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی،
بے شک جو کوئی وہ شرک کرے گا اللہ کے ساتھ تو در حقیقت حرام کر دی اللہ نے اس پر جنت اور ٹھکانہ اس کا جہنم کی آگ ہوگا، اور نہیں ایسے گنہگاروں کے لیے کوئی بھی مددگار۔ آیت نمبر 73، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یقیناً کفر کر ڈالا ان لوگوں نے بھی جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ نہیں کوئی معبود سوائے ایک اکیلے اللہ کے الہ کے، اور اگر نہیں وہ باز آتے رہے اپنی ایسی بکواس کرنے سے تو ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ایسا کفر کیا، ان میں سے جنہوں نے ایسا کیا تو انہیں دردناک عذاب پہنچ کر رہے گا۔ آیت نمبر 74، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم۔ کیا اب بھی نہیں وہ جو ہے وہ پلٹیں گے اللہ کی طرف اور مغفرت مانگیں گے اس سے، اور ہے اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 75، مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، یقیناً گزر چکے ان سے پہلے بھی بہت سے رسول، اور ان کی امی جو وہ پاک باز خاتون تھی یعنی سچی تھی، تھے وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو کس طرح ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیتیں، پھر دیکھیے کہاں وہ بہکے جاتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 69 سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں، اور یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کچھ باتوں کا خلاصہ کیا ہے۔ کچھ لوگوں کی جو خوش فہمی ہوتی ہے اس کو دور کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کسی فرقے سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں، کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر یعنی کہ ہمیں تو جنت ملنی ہے اور ہم اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا خلاصہ یہ کیا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی سے وہ خوف اور غم کو نکال دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارا کسی بھی گروہ سے تعلق ہو اس سے مجھے کچھ بھی مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، یعنی یہ مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے۔ مسلمان جو ہے خوش فہمی میں ہے کہ چونکہ ہم امت محمدیہ ہیں تو ایسے ہی جو ہے وہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی، یا پھر ہم سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، یا اس طریقے کی کچھ غلط فہمیاں جو اگر وہ بولتے نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ چاہے کوئی مسلمان ہو یا یہودی ہو یا صحابی ہوں، یہ جو ہے یہ زبور کے ماننے والے یا نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، کوئی بھی وہ امت کے ہوں، اصل چیز کیا ہے کہ جو بھی شخص وہ ایمان لائے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ایمان کے ساتھ ساتھ جو شرط ہے
جنت میں داخلے کی یا پھر غم اور خوف سے دور رہنے کی، وہ دوسرا عمل ہے عمل صالح۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی ہونا چاہیے۔ نیک عمل کا تعلق دو چیزوں سے ہوتا ہے، ایک اللہ کی رضا اور دوسرا سنت رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنی منمانی سے دین پر عمل کریں اور اس کا تعلق اللہ کے حکم سے نہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے نہ ہو تو وہ مردود ہے، وہ رد کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر اس بات کا یہ خلاصہ کیا جا رہا ہے کہ عمل صالح اور ایمان ہونا ضروری ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان پر نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سیدھی سی بات سورۃ البقرہ میں بھی یہی ٹاپک پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، جو بھی میری ہدایت کو فالو کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سے فیوچر کا خوف جاتا رہے، پاسٹ کا غم جاتا رہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لے۔ مضبوطی سے تھام لینا مطلب کتاب اور سنت پر عمل کرنا شروع کر دے۔ اس چیز کو محسوس کر لے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی زندگی سے پاسٹ کے سارے غم کو دور کر دیتے ہیں، جو چیز اس سے چلی جاتی ہے اس کا کوئی افسوس نہیں ہوتا، اسے کوئی غم نہیں ہوتا ہے، اور آنے والے دن کا یعنی فیوچر کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ اور دیکھیے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ فیوچر کا خوف نہ ہو۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے۔ یہاں پر جو قرآن ایک کامن میسج مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے جو میسج دے رہے ہیں کہ حال میں جیو، بی پریزنٹ، فیوچر کا خوف لے کے مت جیو، پاسٹ کا غم لے کے مت جیو۔ اس میں انسان اپنے حال کو بھی خود جو ہے وہ حال کو بھی کھو دیتا ہے۔ یعنی اس طریقے سے اگر اپنے پریزنٹ کو آپ اچھا بنانا چاہتی ہیں تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیجیے۔ ٹھیک ہے، آگے کچھ ایسی جو ہے وہ باتیں بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے بنی اسرائیل ان کے رویے کیا ہوا کرتے تھے رسولوں کے ساتھ، ان کے کچھ عقیدے میں جو بگاڑ آ گئی تھی اس کی طرف سے جو ہے وہ پردہ اٹھایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ یہودی نصارہ سسری نصارہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہاں پہ کیا بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی جو آیتیں آ رہی ہے نا، اگر آپ کے کوئی فرینڈ سرکل میں کرسچن ہو، اگر کوئی آپ کے دوست وغیرہ، تو یہ آیتیں انہیں سنایا کرو، کیونکہ اگلی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ وہ سنیں گے تو انہیں یہ کتاب اپنی کتاب لگے گی کہ ارے اس میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت مریم کا ذکر ہے، تو انہیں ایک اپنا پن لگے گا۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 70 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسولا، در حقیقت لیا تھا ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ، پختہ وعدہ، اور ہم نے بھیجا تھا ان کی طرف کئی رسولوں کو۔ دیکھیے ذرا یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا تھا، لیکن رسولوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہوا کرتا تھا، انہوں نے رسولوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس کا خلاصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ بیما لا تہوا انفسہم، پسند کرتی تھی ان کی نفس، یعنی کہ جو بھی چیز وہ لے کر آتے تھے اللہ کے حکم کو اور جو بھی رسالت اللہ سبحانہ تعالیٰ میں دے کر بھیجتے تھے، تو وہ چیز ہوا کرتی تھی کہ جو ان کے نفس کو بہت ہی زیادہ ناگوار گزرتی تھی، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اب کیا کرے انسان؟ اب چونکہ رسول ان کے درمیان آ گئے ہیں تو کرے کیا؟ تو ان کا حال کیا تھا کہ فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون۔ تو کیا ہو گیا کہ ایک گروہ نے جو ہے وہ کیا کیا؟ قتل، جھٹلا دیا ان کو، اور ایک گروہ نے کیا کیا؟ قتل کر دیا ایک گروہ کا۔ یعنی اس میں بھی دو گروہ ایسے ہو گئے کہ انہیں وہ چیز پسند نہیں آئی جو رسول لے کر آئے تھے۔ اللہ کا حکم لوگوں کو ماننا نہیں ہے، وہ جس طریقے پر ہے اسی پر انہیں چلنا ہے۔ دیکھیے آج بھی یہی حال ہے داعی دین کے ساتھ کچھ لوگوں کا
داعی دین اللہ کے احکام کو جب دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو وہ چیزیں بہت زیادہ ناپسند آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر جھٹلا دیا جاتا ہے اس کو. نہیں ہم جس طریقے پر ہیں وہی صحیح ہے، ہمارے باپ دادا کیا غلط تھے، کیا وہ صحیح نہیں تھے، یا ہم ہمارے باپ دادا کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں. اس طریقے سے انسان کتاب و سنت کو جھٹلا دیتا ہے. اچھا، وہ ڈائریکٹلی یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، میں قرآن کو نہیں مانتا ہوں، میں رسول کو نہیں مانتا ہوں، نعوذ باللہ، ایسی باتیں وہ نہیں کہتا ہے. اتنی کھلی باتیں نہ کرتے ہوئے وہ دوسری طریقے سے اللہ کی کتاب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے. اور فریقم اور ایک گروہ کو انہوں نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. یعنی دیکھیے اتنی ان کی جرت دیکھیے کہ رسولوں کی بات یعنی نہیں ماننا ہے تو ایک کام ان کے پاس جھٹلانا کا ہوتا تھا اور دوسرا کام یا تو ان کو قتل ہی کر دو، ان کا صفایا ہی کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بہت سازشیں کی گئی تھی ایسی کہ نعوذ باللہ نہ رہے گا باس نہ بجے وہ ایک محاورہ نہ رہے گی بھینس نہ بجے گی باس سے، کچھ ایسا. تو یعنی اس طریقے کی یعنی کہ بالکل ان کو ختم ہی کر دو، یہ نہ رہیں گے نہ ہمیں ان کی بات جو ہے وہ ماننی پڑے گی. تو اس طریقے سے اللہ کا شکر ہے آج تو الحمدللہ جب آپ دین کا کام کرنے جائے، اس حد تک تو خیر کوئی نہیں جاتا ہے، تو سوچئے آج کے دور میں دین کا کام کرنا بہت آسان ہے. بنسبت پہلے لوگوں کو بہت سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ناحق اپنی جان بھی انہیں گنوانی پڑتی تھی. اور کام کیا، صرف اللہ کے دین کو وہ جو آگے پھیلا رہے، اتنے سے ان کی نظر میں یہ بہت برا کام تھا اور وہ قتل تک کر دیتے تھے. جرت دیکھیے ان لوگوں کی. اچھا ٹھیک ہے، کرتے تو کرتے تھے لیکن ان کی سوچ پر حیرت ہوتی ہے. آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے بتا رہے وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے، یعنی اس طریقے کے. یعنی رسول جب ان کے پاس یہ ایسے کچھ تعلیمات لے کر آتے تھے، اللہ کا حکم لے کر آتے تھے، فار ایگزامپل جیسے ابھی کہ بھائی پردے کا حکم ہے، یا پھر حلال مال کھاؤ حرام مت کھاؤ، اور تجارت میں دیکھو سود کو مت ملاؤ، اور ایک اپنا جو ہے مسلم لک آؤٹ رکھو، یا اس طریقے کی جو بھی باتیں ہوا کرتی تھی. سماج کے ڈر سے لوگ جو ہے وہ دین کو فالو کرنا نہیں چاہتے ہیں. اتنا کام کرنے کے بعد بھی اور یہ لوگ سوچتے تھے کہ ہماری کوئی تھے اندھے اور بہرے ان کی اتنی حرکتوں کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اللہ کے حضور توبہ کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. ٹھیک ہے، چلیے اس کے باوجود ثم عموا وصموا، اس کے باوجود بھی اتنی ان کی جرات کہ وہ پھر بھی اندھے اور بہرے بنے رہتے تھے. بہت سے ان میں ایسے تھے کہ جو اندھے اور بہرے بنے رہتے تھے. بظاہر ایسا نہیں کہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا یا پھر یہ جو ہے کچھ سن نہیں پاتے تھے، سب کچھ دیکھتے تھے، سب کچھ ان کے سامنے جو حق جو ہے وہ واضح رہتا تھا. رسول جو دعوت لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، رسول خود ایک اپنی ذات میں حق ہے، اللہ کے رسول جو بھی ہوا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اندھے بہرے بنے رہتے تھے. نہیں، ہم کچھ سن نہیں رہے، ہم کو کچھ نہ دیکھنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، کوئی بات نہیں، تم اندھے اور بہرے بنے رہو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خوب دیکھ رہا ہے وہ جو وہ عمل کرتے ہیں. دیکھیے ذرا، یعنی یہاں پر اب اس کے بعد دیکھیے کہ یہاں پر اگلی کچھ آیتوں میں جو ہے وہ اب آیت نمبر 71 سے لے کے تقریباً ہم 7ویں سپارے میں بھی کچھ آیتیں دیکھیں گے، کچھ رکوع دیکھیں گے جس میں نصرانیوں کی جو وہ باتیں بتائی گئی ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے آخری دور میں کچھ ایسے عقیدے تھے ان کے جس کی وجہ سے ان کے دین میں بگاڑ پیدا ہوا.
یہاں پر 3 عقیدوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، انشاءاللہ ون بائی ون ہم دیکھتے ہیں. جو پہلے تو ہے وہ، اور کتنی سخت بات عقیدے میں دیکھی، جب انسان کی بگاڑ آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی وعید کیا دی ہے کہ جب انسان کا عقیدہ بگڑتا ہے تو جنت اس پر حرام کر دی جاتی ہے. یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے عقیدے کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ میرے عقیدے کو درست کر دے. مجھے اس عقیدے پر نہیں چلنا ہے جس پر سماج چل رہا ہے، مجھے بلکہ اس عقیدے پہ چلا جس پر تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دے کے گئے، ہمیں اس عقیدے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تو بات کیا ہے وہ کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، نعوذ باللہ، کہ در حقیقت کفر کیا. کافر تو اصل میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، نعوذ باللہ. دیکھیے کہ کسی قوم کا جب کوئی قوم بہت اونچائی پر ہوتی ہے، عروج پر ہوتی ہے نا، بہت ایک دم ہائی اسٹیج پر ہوتی ہے، دین واٹس دی ریزن کہ وہ پستی کی طرف آ جاتی ہے، زوال کی طرف آ جاتی ہے. تو عقیدے میں بگاڑ جو ہے وہ امت کی پستی کا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے. عقیدے میں بگاڑ پڑتا ہے تو وہ ہوتا ہے تو پھر وہ دوسرے لوگوں کے دین کو فالو کرنے لگتے ہیں، اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ قوم میں ایک طریقے کا بگاڑ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بنی اسرائیل میں جو مسیح یہ جو تھے نصرانی جو تھے، ان کا یہ پہلا عقیدہ کہ نعوذ باللہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے تھے، خدا کہتے تھے، ہے نا، جیزس از گاڈ، ایسا ان کا ماننا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وقال مسیح، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اللہ کی عبادت کرو. کیا کہا انہوں نے کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو. کیوں کرو؟ کیوں اللہ کی عبادت کرو؟ کیونکہ وہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. دیکھیے ذرا کتنی خوبصورتی سے عیسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کی گواہی دی کہ تم اللہ کی عبادت کرو. اپنی ذات میں اگر نعوذ باللہ جیسے کہ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ وہ خدا ہے، اللہ ہے، تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کہتے کہ اللہ کی عبادت کرو، بلکہ وہ تو کہتے کہ میری عبادت کرو. کتنا بڑا خلاصہ یہاں کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ آگے آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کریں گے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ تم نے اپنی امت کو کہا تھا کہ تم کو اور تمہاری امی کو جو ہے وہ خدا بنا لے. پیچھے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بڑی خوبصورتی سے عاجزی سے جواب دیں گے. انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں رہا میں نے یہ دعوت ان کو بالکل نہیں دی، میرے بات کیا ہوا مجھے نہیں پتا. دیکھیے وہ اللہ کے اتنے بڑے رسول وہ یہ کہیں گے کہ اللہ مجھے نہیں پتا کہ میرے پیچھے کیا ہوا، کیونکہ تو غیب کا جاننے والا ہے. اور آج لوگوں نے کتنی من گھڑت جو ہے شخصیتوں کو نعوذ باللہ غیب کا علم جاننے کا اتنا بڑا جو ہے وہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ وہ فلاں شخص جو ہے وہ شخصیت جو ہے وہ غیب کا علم جانتی ہے. یہاں بھی دیکھیے کہ بہت ساری باتوں سے یہ خلاصہ ہوگا کہ رسولوں کو غیب کا علم نہیں ہوا کرتا تھا، انہیں اتنی چیز پتہ ہوتی تھی جو وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بتاتے تھے. اب دیکھیے کہ عام انسان میں، رسولوں میں اور انبیاء میں یہی فرق ہوا کرتا تھا. جیسے نے کہا کہ آخری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، انسان ہوں، بس تم میں مجھے فرق اتنا ہے کہ مجھ پر جو ہے اللہ کی وحی آتی ہے. یہ جو ہے وہ پروٹوکول رسولوں کو ملا کرتا تھا اللہ کی طرف سے عام انسانوں کی بنسبت. تو ہم اس چیز سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے نعوذ باللہ کہ رسول اور انبیاء کو غیب کا علم ہوا کرتا تھا، بالکل غلط بات ہے. اب دیکھیے کہ پہلا میسج انہوں نے کیا دیا کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. کیوں؟ کیونکہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ در حقیقت بے شک وہ جو بھی وہ شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، پھر در حقیقت حرام کر دیا اللہ نے اس پر جنت، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا. سوچئے ذرا، شرک بہت بڑا گناہ ہے.
اور لوگ کتنی آسانی سے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. انہوں نے دیکھیے کہ اتنا کامن سا میسج، اتنا امپورٹنٹ میسج یہ دیا کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اس پر جنت حرام ہے. اس سے بڑی دلیل کسی کو کیا چاہیے کہ مشرک کے لیے اللہ نے جنت حرام کر دی ہے. اور مشرک کون ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتا ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، یہ زمین اس نے پیدا کی، یہ آسمان اس نے پیدا کیا. آگے چل کے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے 20 سے 21 سپارے میں. دے نو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو سب کچھ کرتی ہے، لیکن ان کی یہ سوچ ان کے عقیدے میں بگاڑ شرک تک لے جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اس دنیا کو اور جو دنیا کا جو سسٹم ہے، دنیا کا نظام جو ہے وہ کوئی اور بھی ہے شخصیت جو چلاتی ہے. یہ ان کی سوچ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دنیا بنا کر آسمان پر جا کر جو ہے وہ بس گئے، نعوذ باللہ، اور کسی اور کے ہاتھ میں اللہ نے اس کے سسٹم کو چلانے کو دے دیا ہے. تو یہ شرک، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے، دیکھیے ظاہر بھی شرک ہوتا ہے اور ایک باطن بھی ہوتا ہے، چھپا ہوا بھی ہے. ظاہر ہے جو وہ ہمیں نظر آ جاتا ہے اگر کوئی شرک کر رہا ہے تو، لیکن چھپا ہوا شرک ہے اس میں بھی بہت زیادہ ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ. کیونکہ ایک مرتبہ ایسے کچھ صحابہ بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیٹھ کر کچھ باتیں کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا وہاں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس بات پہ ڈسکشن چل رہا ہے تمہارا، کیا بات پہ تبصرہ کر رہے ہو؟ تو خیر ایسی باتیں ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر ان کا جو بھی ٹاپک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ میسج دیا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا میسج دیتے رہنا لوگوں کو کہ جس نے جو ہے وہ دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا. کہنے کا مطلب کہ ہمارے عبادات، ہمارا ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ بندوں کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے. یہ ہے، اگر آپ نے کسی کو دکھانے کی نیت سے اگر عمل کیا کچھ تو وہ بھی شرک میں مبتلا ہو جائے گا. وہ یہ چھپا ہوا شرک ہے. دیکھیے یہ انسان کو ہلاکت تک لے جا سکتا ہے. تو آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ آپ کا کوئی بھی عمل ہو وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، کبھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام نہ کرے. حالانکہ یہ چیزیں انسان کو بہت دیر میں سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے وَمَن لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. ایک تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار. دیکھیے ذرا، ایسے ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. اور ویسے بھی ان الشرک لظلم العظیم ہم انشاءاللہ سورہ لقمان میں پڑھیں گے جا کر. شرک سب سے بڑا ظلم. انشاءاللہ 73 سورہ مائدہ، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ریزن بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں نصرانیوں کے عقیدے میں، ان کے دین میں بگاڑ کس طریقے سے آیا. مزید اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ در حقیقت کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ 3 میں کا تیسرا ہے. نعوذ باللہ. دیکھیے بات کیسے کیا کرتے تھے وہ لوگ، اور یہ چیزیں جب انسان کو انسان کی جگہ پہ نہیں رکھتا ہے، اللہ کو اللہ کی جگہ پر نہیں رکھتا ہے، یہ عقیدے میں بگاڑ کے بہت بیسک چیزیں ہوتی ہیں. وہ لوگ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو 3 میں کا تیسرا کہا کرتے تھے. ابھی 3 میں کا تیسرا کیا ہے؟ تو ان کی نظر میں کہ ایک ریئل گاڈ کوئی ہے، دین اس کے بعد حضرت مریم ہے گاڈ، اور اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ گاڈ کہا کرتے تھے، خدا کہا کرتے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو کس بیس پہ خدا کہا کرتے تھے؟ کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. اچھا، پھر حضرت مریم کو کیوں گاڈ کہا کرتے تھے وہ لوگ؟ کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، یعنی اس مہان شخصیت کی پیدائش کا وہ جو ہے سورس تھی، تو اس لیے ان کو جو ہے خدا کہا کرتے تھے. اور آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کی جو کتاب ہے انجیل، اس کا ہر سال ایوری ایئر نیو ایڈیشن آپ کو ملے گا. اور الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا جو ذمہ لیا، جو وعدہ لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کر رہے ہیں الحمدللہ.
وہ بھی اللہ کی کتاب تھی انجیل، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ نہیں لیا تھا حفاظت کا، اور وہ لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں ایوری ایئر جو ہے کچھ نہ کچھ چینجز کرتے ہیں ان کے مزاج کے حساب سے. انہیں دین میں جو بھی کمی بیشی کرنا ہے یا جو چیزیں پسند ہے اس کو ایڈ کر دو، جو نہیں پسند ہے اس کو نکال دو. یہ تمام چیزیں کرنے کی ان کی جرت ان کے عقیدے میں بگاڑ اور دین میں بگاڑ کرنے کا سبب بنی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نہیں، بلکہ بات کیا ہے، وما من الہ الا الہ واحد. اصل بات تو یہ ہے کہ اور نہیں ہے کوئی معبود، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک واحد الہ ہے، ایک واحد الہ ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھیے وارننگ دے رہے ہیں وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور اگر نہیں تم باز آئے اس بات سے جو وہ سب کہتے ہیں، اگر وہ سب باز نہیں آئے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، حضرت مریم خدا ہیں اور ایک ریئل گاڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اگر تم ایسا کہنے سے نہیں رکو گے، ایسا کرنے سے جو ہے وہ باز نہیں آؤ گے، تو ضرور ضرور چھوئے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان میں سے دردناک عذاب ان کو چھوئے گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وارننگ دی ان لوگوں کو. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ جب اتنی سخت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتا دی، اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے جہاں پر بھی عذاب کی بات آئے گی اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکسیپشن بہت رکھے ہیں، راستے جو ہے وہ توبہ کے بہت کھلے رکھے ہیں. جیسے کہ 74 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان لوگوں کو جو ہے وہ رغبت دلائی جا رہی ہے، ان لوگوں کو رغبت دلا رہے، انہیں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک راستہ کھلا ہوا ہے، اینڈ دیٹ از افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ. کیا پھر نہیں وہ سب تو ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ وہ سب توبہ کر لیں اللہ کے حضور میں اور وہ مغفرت مانگ لیں اس سے؟ اگر وہ ایسا کریں گے تو ڈیفینیٹلی واللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، انسانوں سے کوئی غلطی خطا کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ استغفار کے دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھتے ہیں. بندے کو احساس کرتے ہوئے اس چیز کا کہ اس سے کوئی گناہ ہوا ہے، وہ اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کرے گا تو ڈیفینیٹلی اللہ کی صفت کو پا جائے گا غفور الرحیم. اس کے بعد دیکھیے کہ چلیے یہ تو ان کا عقیدہ تھا کہ جیزس از گاڈ، مسیح عیسیٰ ابن مریم از گاڈ. نہیں، اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے یہ ہم چلیے اللہ کی زبان اللہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کون تھے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، یہ ہے اصل بات. نہیں تھے عیسیٰ ابن مریم سوائے ایک رسول کے، بس وہ ایک اللہ کے رسول تھے. ٹھیک ہے، قد خلت من قبل ہی رسول، اور یہ کوئی نئے رسول نہیں تھے، در حقیقت ان سے پہلے تو کئی رسول گزر چکے تھے، لیکن پہلے کے لوگوں نے یہ جرت نہیں کی کہ وہ وقت کے نبی کو، وقت کے رسول کو خدا بنا بیٹھے. لیکن نصرانیوں نے تو حد کر دی تھی، وہ اتنی جرت ان کی بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا بنا لیا. اور کیا تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی امی جو ہے وہ سچی تھی. دیکھیں یہاں پر اس چیز کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ان کی والدہ رسولہ نہیں تھی اور وہ انبیاء میں سے نہیں تھی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں نہ رسول کا لقب دیا نہ نبی کا لقب دیا، بلکہ انہیں سچی تھی، وہ سچائی کا لقب دیا کہ وہ سچی تھی، وہ نبی نہیں تھی، وہ سچی تھی. اب بتائیے ایک انسان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، ایک پروٹوکول ان کا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، ایک اعجاز ان کو دنیا اور آخرت میں ملے گا ڈیفینیٹلی، لیکن ان کو خدا بنا لینا یہ تو نعوذ باللہ بہت بڑا شرک ہے. اب دیکھیے کہ ایک بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. دیکھیے انسان کی یہاں پر ایک جو ہے
ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ کمی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک بات بتاؤ، جو کھانے پینے کا محتاج ہو تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ انسان تھے، اللہ نے ان کو دوسرے انسانوں سے الگ اس لیے بنایا تھا کہ ان کے پر وحی آتی تھی، بس اتنا سا فرق تھا۔ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، تمہاری طرح انسان تھے۔ جو انسان کھانا کھائے گا تو اس کی دوسری ضروریات بھی ہوگی، اس کی جسمانی، اس کی روحانی، ایسے بہت ساری ضروریات جو ہے وہ ہوگی۔ تو نعوذ باللہ ایسے انسان کو جو ہے وہ ہم خدا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہر طرح بول رہے ہیں انسو کیفا نبین لہم الآیات ثم انظروا انا یؤفکون، کہ دیکھو کیسے ہم بتا رہے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں ان کے لیے آیتیں، پھر دیکھو کہاں وہ پھرے جا رہے ہیں۔ کتنی کلیئر کٹ باتیں، اتنی کلیئر کٹ آیتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں کہ اتنی سیدھی سیدھی سی بات ان کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے، اور یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں، اتنی کھلی کھلی سی میری آیتیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔